ڈان نیوز میں مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور غالباً اس وقت جو حکومت کو مسائل درپیش ہیں وہ سیاسی سے زیادہ معاشی ہیں، اور جب مسائل معاشی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے اپوزیشن ہو، چاہے تحریک انصاف کی قیادت یا خان صاحب سے لوگ متفق نہ ہوں، تب بھی وہ ضرور چاہیں گے کہ حکومت کا اس حوالے سے ہاتھ بٹائیں کہ آپ دیکھیں نا ڈالر کہاں پہنچ گیا، بجلی کتنا بڑا مسئلہ ہے، پانی کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور پھر بہرحال یقیناً یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے وعدے اور دعوے تحریک انصاف کی حکومت نے کیے، اور لوگ یہ کہتے ہیں جب آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے یہاں پر تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ مسائل کا انبار بلکہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور پھر بیوکریسی اپنے طریقے سے چلتی ہے، پارٹی میں دائیں بائیں اس وقت تو سن لیتے ہیں، لیکن جب پھر وزیر ہو جائیں، مشیر ہو جائیں، پھر ان کا ایک الگ لابنگ ہوتی ہے، تو تحریک انصاف کے سربراہ ان سب مسائل سے دوچار ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں میرے پروگرام میں پہلی بار شاندانہ گلزار خان آ رہی ہیں، جو وفاقی پارلیمانی سیکریٹری ہیں کامرس یعنی تجارت کی، اور پھر شائستہ ملک، آپ کو علم ہے کہ ہمارے خیر بالا کہنا نہیں چاہیے پبلکلی، ورنہ لوگ کہیں گے جی فیملی سے ملک صاحب سے بھی تعلق ہے، اب تو ان کے صاحبزادے بھی سامنے آ چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی ماشاءاللہ ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں، اور جب کچھ اس طرح کے یعنی ادھر سیاست ویسے میں کام چلا لیتا ہوں، لیکن ذرا مہذب، شائستہ اور پڑھی لکھی خواتین سے گفتگو ہو تو میں کراچی میں شریک میزبان اپنی ڈاکٹر ہما بقائی کو کر لیتا ہوں، جو ہمارے ساتھ ایک عرصے سے ہیں، تو میں اگر شائستہ بی بی اور شاندانہ بی بی اجازت دیں تو بلکہ ڈاکٹر ہما بقائی میں آپ سے کہوں گا کہ ماشاءاللہ کامرس یعنی تجارت پہ ان کو درک ہے، اور تحریک انصاف نے پاور میں آنے سے پہلے، میں سیاسی سلوگن چھوڑ دیتا ہوں تو آپ کو علم ہے نا، دھرنے ورنے میں جو دیے جاتے ہیں وہ تو ایک عام بات ہوتی ہے، تو آپ جو ہے یہ حکومت پہ پھر یقیناً آپ پوچھ لیجئے گا نون لیگ کی ہماری نمائندہ شائستہ ملک سے بھی کہ آپ لوگ 36 کھرب روپے کے قرضے کا بوجھ چھوڑ گئے اس حکومت پر، اور کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو آپ ہما پوچھ سکتی ہیں شاندانہ گلزار سے کہ یہ جو 70 دن گزر گئے، وعدے بڑے کیے ہیں، 50 لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں، 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں، یہ سب کیسے ہوگا، اور باقی چیزیں بھی بعد میں آئیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، براہ راست سوال کریں آپ شاندانہ سے، پھر شائستہ سے بھی کر سکتی ہیں ہما۔ دونوں بہت معتبر خواتین ہیں، اور میرا خیال ہے کہ معیشت کے حوالے سے مجھ سے زیادہ فہم رکھتی ہیں، لیکن ایک بات جو ایک عام سڑک پر چلنے والے شخص کے طور پہ مجھے بھی سمجھ میں آنے لگی ہے، وہ یہ کہ اگر ہم یہ مشکل فیصلے نہیں کریں گے اور پھر ہم سیاسی سینسٹیوٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے معیشت کے پہیے کو روکے رکھیں گے تو پھر مسائل شاید اس سے بھی بڑے ہو جائیں گے۔ یہ مشکل معاشی فیصلے تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، اور میری گزارش یہ ہے کہ اب جب میں پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو موجودہ حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے بعض دفعہ یہ بات خاصی مذاق خیز لگتی ہے، کیونکہ یہ تو بیگیج ہے جو چلا آ رہا تھا، اور ناٹ جسٹ پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این، مشرف صاحب کے زمانے سے جو مشکل فیصلے ہونے تھے، آئل کی پرائسز آرٹیفیشلی نیچے رکھنا، پھر اسحاق ڈار صاحب کا ڈالر کے ساتھ ایک رومانس تھا کہ اس کو آرٹیفیشلی نیچے رکھنا وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کی امپلیکیشنز معیشت پہ کیا ہوں گی، اب وہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ اگر اب بھی فیصلے نہیں کیے گئے تو پاکستان will head towards being a لیکن ڈاکٹر ہما وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو چھوڑ دیں، آپ پوچھیں جو ہماری پی ٹی آئی والوں سے نا کہ انہوں نے بھی تو بڑے دعوے وعدے کیے ہیں نا، وہ تو چھوڑ دیے بیچارے، وہ تو دیکھیے نا پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا۔ ویسے میں پی ٹی آئی کی مجاہد، میں پی ٹی آئی کی سپورٹر نہیں ہوں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ 70 دن میں ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا یہ بھی غلط ہے نا، اور ہر فیصلہ جو وہ کرنے جاتے ہیں اس کے اوپر یہ اس لیے کرٹیکل نہیں ہوتے کہ وہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے کرٹیکل ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ تو میں ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ساری دنیا میں اپوزیشن ہوتی ہے، ساری دنیا میں اپوزیشن سیاست کرتی ہے، لیکن اپوزیشن حکومت وقت کی اپوز کرتی ہے، ریاست کو اپوز نہیں کرتی، ریاست سے لائل ہوتی ہے، اسی لیے لبرل ڈیموکریسی میں لائل اپوزیشن ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ جب اپوزیشن کی جاتی ہے تو اس میں اگر ملک بھی ادھڑ جائے تو کسی کو قباحت نہیں ہوتی۔ اوکے، تو چلو شائستہ ملک، پھر ہما نے تو یہ کہتے ہوئے کہ میں تحریک انصاف کی بالکل نورمانی نمائندگی نہیں کرتی، سوال آپ لوگوں پہ ڈال دیا کہ یہ جو نون لیگ کو کہتے ہیں قطعی اچھا نہیں لگتا پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کرنا پی ٹی آئی کا، تو شائستہ چلے آپ حکومت میں شادنہ آپ بعد میں جواب دیجیے گا، تو سنا آپ نے شائستہ ڈاکٹر ہما کیا کہہ رہی تھی شائستہ ملک؟
جی میں نے سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں نے ہما کی ساری بات سنی ہے. دیکھ خدا نہ خواستہ ریاست سے کسی کی دشمنی نہیں ہے. یہ ملک پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ اپنی ٹرم پوری کریں, اپنی پالیسیز لائیں اور ان پہ کام کریں. لیکن جہاں تک کرٹیسزم کی بات ہے, دیکھیں یہ کرٹیسزم کیوں اتنی جلدی شروع ہوا؟ کسی نے بھی نہیں کرنا تھا یہ, کیونکہ آنے سے پہلے بہت زیادہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم 100 دن میں ڈیلیور کر دیں گے اور 100 دن کا ہم ریزلٹس دینے شروع کر دیں گے. تو ہم نے ہی نہیں بلکہ میڈیا نے, آپ سب نے ان 100 دنوں کی وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا. اب جہاں تک سوال ہے کہ جی بیگیج پچھلا تھا یا نہیں تھا, دیکھیں میرے علم میں تو میں تو بہت اکنامکس کو کم سمجھنے والی ہوں, اور ایک عام شہری, ایک عام انسان سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی آپ پالیسیز لائیں, جیسے بھی لائیں, آپ کے جو لوگ ہیں اس کو کھانے کو روٹی ملتی رہے اور اس کے گھر پہ اس کے سر پر چھت رہے. جب آپ اس سے روٹی چھینتے ہیں یا اس کے سر سے چھت چھینتے ہیں تو پھر ایجیٹیشن اور وہ شروع ہوتی ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ اگر دیکھیں گھر جتنے بھی خالی ہوں, مجھے یہ نہیں, یہ تو ہر آنے والی حکومت, چاہے پیپلز پارٹی کی آئی, ہما نے بھی کہہ دیا کہ کوئی مشرف کا بیگیج, کوئی پیپلز پارٹی کا, کوئی ہمارا, لیکن معاشی حالات کبھی بھی اس ملک کے اتنے اچھے نہیں ہوئے اور جب بھی جو گورنمنٹ آئی اس کو خزانہ خالی ہی ملا. لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, میرے علم میں تو نہیں ہے لیکن یہاں شندانہ بیٹھی ہیں اور ان کو بہت زیادہ اس بارے میں ہے. مجھے وہ یہ بتائیں کہ کیا اس دوران ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بڑھا تھا کہ نہیں بڑھا تھا؟ کیا ہم نے انفلیشن کو کنٹرول کیا ہوا تھا کہ نہیں کیا ہوا تھا؟ کیا جو ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی؟ کیا یہاں پہ پاور پلانٹس لگ رہے تھے کہ نہیں لگ رہے تھے؟ دیکھیں 65 ایئرز میں 18,000 میگا واٹ بجلی اس ملک میں آئی ہے اور 5 سال میں 11,000 آئی ہے. تو کچھ تو فور گاڈ سے کریڈٹ دے دیں. ٹیررزم ایٹ اٹس پیک تھی, چار سوال پوچھ لیے آپ نے, پیک پہ تھی. اور آئی ایس پی آر نے جی لنڈن میں اپنے بیانیے میں یہ کہا ہے کہ میں نے جب کبھی نون لیگ سے جو پیسے جتنے مانگے ان لوگوں نے دیے. ہم نے جو دامر بھاشا ڈیم کا اتنا شور مچ رہا ہے, اس کی زمین لی, مطلب وہ بھی ایشو ہوا, اس پہ بھی 122 ارب روپیہ لگا. دیکھیں کام کریں گے تو خرچے ہوں گے, اور خرچوں کو ہاؤ یو مینیج اینڈ ہاؤ یو ڈو. مجھے جو گلہ ہے اور شکوہ ہے اس حکومت سے وہ یہ ہے کہ یمن بھی بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم بینکرپٹ ہیں. مجھے افسوس یہ ہوا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر باہر جاتا ہے, جس نے جو بھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دعوے کیے, میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, وہ آپ سب کو پتہ ہے. وہ باہر گئے اور انہوں نے کہا کہ وی آر ان ڈیسپریٹ نیڈ آف منی. از دس دا وے کہ آپ ایسی بات کریں جس سے آپ کا انویسٹر بھاگ جائے؟ آپ کی جو آپ کی پالیسی, شائستہ بی بی, آپ نے جو انڈیسائسیونیس, دیکھیں جو انڈیسائسیونیس ہے, شائستہ آپ نے بہت سارے سوال اٹھا دیے, جواب تو لے لیں. شائستہ بی بی آپ نے بہت سارے سوال اٹھا دیے, اب کہیں گی حکومت کی نمائندہ کہ ہمیں جواب جی شاندانہ جواب تو لے لیں. 4-5 باتوں کا تباہیاں پھیر دی ہیں. ٹھیک ہے جی شاندانہ, یہ جو کہہ رہی ہیں باقی چیزیں بھی, اور خاص طور پر یہ کہ ڈسپریٹلی یہ نہیں کہنا تھا کہ ہمیں پیسہ دو, ختم ہو گیا. شاندانہ جی مجاہد صاحب, تھینک یو شائستہ بی بی, اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر. بہت ساری باتیں کی اور میرے پاس قلم تھا نہیں کہ میں 1 by 1 رسپونڈ کروں, بٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی میموری میں جواب دیتی ہوں. جی پہلی بات یہ ابھی شروع سے میں کلیریفائی کر دوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہیں بھی جا کے نہیں کہا پبلک انویسٹمنٹ فورم کہ وی آر ڈیسپریٹ فار منی, پلیز ہیلپ اس. یہ ایشو چل رہا ہے میڈیا پہ 2-3 دنوں سے, اور یہ ذرا کنٹروورشل ہو گیا ہے کہ پرائم منسٹر نے کسی پرائیویٹ انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ نہیں کی کہ جی وی آر ڈیسپریٹ, بیکاز جو انویسٹمنٹ فورم پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ تو سب نے دیکھ لی ہیں. انہوں نے کیا باتیں کی؟ 3 موٹی باتیں. انہوں نے کہا ہمارے پرابلمس کیا ہیں,
करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा जी, कोई भी मुल्क जब किसी दूसरे मुल्क या दुनिया को कहता है कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस, आप झूठ से शुरुआत नहीं करेंगे, आप सच बोलेंगे। आप कहेंगे कि ये मेरे मसले हैं, 3 आउट ऑफ 10 और 7 आउट ऑफ 10 मेरे फ़वायद हैं, मेरे पास यूथ है, मेरे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो बात हुई, क्योंकि सऊदी अरब जाने के 2 मकासद थे, वो आपने देखा भी होगा। एक लोन पे बात थी, $3 बिलियन बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिलीफ हमें मिला, और $3 बिलियन अगले 3 साल के लिए, मतलब 9 बिलियन डॉलर आपको डिफर्ड ऑयल पेमेंट मिल गई। आपने इससे बड़ा एक साल लिया, क्योंकि अभी आप IMF से नेगोशिएट करने जाएंगे, तो आपके पास एक कमर कस सा आ गया। अब आप कह सकते हैं कि जी दिस इज़ वेयर आई एम एंड दिस इज़ वेयर आई नीड टू बी इन 1 ईयर्स टाइम। पहली बात। दूसरी बात जो वज़ीर आज़म साहब ने जाके सऊदी अरेबिया में की, वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से की। उन्होंने बताया कि जी हम एक रिफाइनरी सऊदी पाकिस्तान में लगाने लगी, और जब कैबिनेट उस डिसीजन को अप्रूव कर देगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इससे रोज़गार भी होगा और आपके अपने मसले तेल के हल होंगे। हमारे सबसे बड़ा इम्पोर्ट बिल जो होता है वो ऑयल या तेल का होता है। दूसरी बात, बलूचिस्तान की हुकूमत, सऊदी हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट बैठेगी, और जो मादनियात इस मुल्क में हैं और जिस सूबे के हैं, उनकी इज्जत करते हुए, उनके साथ बैठते हुए, उनको साथ लेके जाते हुए हम उसको आगे ले जाएंगे, क्योंकि मकसद सिर्फ कर्जे लेने नहीं है, इस मुल्क को आगे भी चलाना है। ठीक। तीसरी बात, मैम ने ये बात कही कि देखिए जी हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, उन्होंने कहा कि हम बिजली लेके आए, सस्ते प्लांट लगे, कितना कुछ की अप्रिसिएशन नहीं है। इसहाक डार साहब उनका एक बहुत क्लियर और बहुत नैरो विजन था कि जी रेवेन्यू बढ़ाना है, और किससे बढ़ाना है? जो आपकी करंट टैक्स बेस है। एक फालतू टैक्स पेयर इस टैक्स बेस में आपका नहीं आया ना, आपकी कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकली, 10 साल 70 साल छोड़ें ना, आपकी टैरिफ पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी एक लाइन पे थी। 5-10 कॉमर्स मिनिस्टर करे भी तो क्या करे? मैं तो जिनके साथ काम कर चुकी हूँ आपको बता सकती हूँ, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है ना। अगर इस मुल्क की किसी को फिक्र थी तो आपने शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं करने थे। डॉलर को आर्टिफिशियली रखा गया एक लेवल पे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। ये तो जी कभी न कभी ये डैम तो फटना था, फटा है हमारे सर पे। लेकिन PTI क्यों आई है गवर्नमेंट में? क्या शौक था हमें आने को? ना थे हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सकते। अब या तो हम रोते फिरें कि जी बड़ा जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है, या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ हमें एक डैमेज मुल्क मिला है, हमने उसको ठीक करना है। शाइस्ता बीबी की ये बात एक हद तक ठीक है कि आप पॉजिटिव मैसेज दें, लेकिन हम जब पॉजिटिव मैसेज जाने की कोशिश करते हैं वहाँ से टूट पड़ते हैं। मैं तो हैरान हूँ जी, ये जब स्टॉक मार्केट की बात हुई आज से 2-3 हफ्ते पहले, जी क्रैश हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, लुट गया। परसों 1500 पॉइंट स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस बढ़ी है, 1500, कोई बात नहीं कर रहा। सो आई गेस मुझे जिस बात से थोड़ी सी हैरानी होती है कि आपने मुल्क को आगे लेके जाना है कि नहीं। 70 दिन तो छोड़ें, हर मुल्क को 100 दिन का हनीमून मिलता है जब नई गवर्नमेंट आती है। बाराक ओबामा के 100 दिन गिने जाते थे, ऐसे नहीं गिने जाते थे। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप बायस जरा देख लें कि किस किस्म का बायस है जिसका मैं सामना कर रहा हूं। शानदार, आप यहाँ तक पहुंची हैं। डॉक्टर हुमा, आपने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना। आई थिंक यू आर इन बेटर पोजीशन कि चले बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी के बगैर कि जो आपने नून लीग ने, बहरहाल अब से नहीं, पंजाब में तो बहुत अरसे से हुकूमत कर रहे हैं ये लोग, और फिर शानदाना बीबी ने उसके क्लैरिफिकेशन दी। आप किस तरह देखती हैं? मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन क्विक रिस्पॉन्स अब जो 2 खवातीन के आपने, जो पार्टियों की नुमाइंदा और माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, क्या समझती हैं डॉक्टर हुमा? देखिए, अगर ये इलेक्शन PMLN जीत जाती और पावर में आती तो क्या ये IMF की तरफ ना जाते? अच्छा, क्या ये सर्कुलर डेट को एड्रेस करने की कोशिश ना करते? और अगर ना करते तो वो इस मुल्क को डबो देते। ठीक। दूसरी अहम बात ये कि ये जो इमरान खान साहब के हवाले से बात हो रही है, मैं बिल्कुल क्विकली आपको रिस्पॉन्ड करूंगी कि जी उन्होंने कह दिया कि हम बैंकरप्ट हो गए। शंदाना तो कह रही है उन्होंने नहीं कहा। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कहा भी तो बिग डील। आप इंफॉर्मेशन एज की दुनिया में रहते हैं, सारी इंटरनेशनल एजेंसीज को आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पता होते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका इकोनॉमिक स्टैंडिंग दुनिया में क्या है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर इस बात को एतराफ़ कर ले कि यस देयर इज़ एन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड वी नीड अ बेल आउट, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें हर्ज क्या है। अमेरिका में इस वक्त इतनी बड़ी डिबेट चली हुई है, सारी वीडियोज़ लीक हुई हुई हैं ट्रंप की, जो जहाँ वो ये कह रहे हैं कि जी अगर मैं सऊदी अरब से बैक ट्रैक करूंगा तो रशिया मूव इन करेगा और चाइना मूव इन करेगा, तो इतनी बड़ी आर्म्स बायर है, मैं उसको किस तरह ऑफेंड कर दूं। ये इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म भी होता है और इकोनॉमिक रियलिटीज़ भी होती हैं। मुझे सुनकर मैं टीवी पे थक गई कि जी सऊदी अरब के साथ जो पैसे मिले हैं तो उसके बदले में आपने क्या दिया है। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट की दुनिया है, वी हैव टू डू समथिंग जिस तरह पूरी दुनिया करती है। आपके लिए क्या बात इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है? क्या बात
اہم ہے. میرے بچوں کا ہما مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. ہما اور شاندانہ کا سنا اور بریک کے بعد میں آؤں گا تو شائستہ ملک بی بی سے کہوں گا کہ خیر سوال بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈاکٹر ہما بقائی اور ہماری شاندانہ گلزار خان وفاق کرکٹی کامرس اور شائستہ ملک ہماری مسلم لیگ نون کی. بڑی آپ دیکھیں کوئی سیاسی تناظر میں گفتگو نہیں ہو رہی. خالصاً میں بھی ذرا بڑے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ میں تو سیاست وغیرہ کا طالب علم معلوم ہوں تاریخ کا, لیکن یہ جو معاشی گورکھ دھندے ہیں. شائستہ ملک آپ نے سنا جو ہماری جو حکومت کی ترجمان تجارت کی ان کی گفتگو, اور پھر ڈاکٹر ہما بقائی بھی کنونس نہیں ہیں آپ لوگوں کے جو کرٹیسزم ہے اس سے. شائستہ ملک دیکھیں, پہلی بات یہ سب میں نے آپ کو کہا ہے کہ دونوں اکنامکس کو شاید بہت اچھا سمجھتی ہوں گی, میں اتنا اچھا نہیں سمجھتی, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ دنیا میں بہت بڑی جو ہماری اکنامک پاورز ہیں انہوں نے بھی لونز لیے ہوتے ہیں اور ان کے پر بھی بہت زیادہ قرضے ہوتے ہیں, لیکن دیٹ از نتھنگ بیڈ, اٹ از ہاؤ یو مینیج یور پروگرام. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہاں شاندانہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ جب حکومت چھوڑی گئی تو کتنی انکریز تھی ایکسپورٹس کی. We were on the rising side اور وہ انشاءاللہ اللہ کرے ابھی بھی جاری رہے, کیونکہ دیکھیں ملک کی بقا کے ساتھ ہی سیاست اچھی لگتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ they have a right to their opinion, but مجھے جس طرح کی مطلب سٹیٹمنٹس آتی ہیں, دیکھیں آپ کا حکومت میں ہونا اور آپ کا اپوزیشن میں ہونا دو فرق چیزیں ہیں. آپ جب حکومت میں ہوں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کہا اور کس طرح کہا. اب میں اس کی ایک مثال یہ دے دوں کہ دیکھیں ہر چیز یہاں کنٹروورشل ہو جاتی ہے. پومپیو آیا کنٹروورشل, فرینچ ایمبیسیڈر کی بات ہوئی اس میں کنٹروورشل, انڈیا کے ساتھ کیا بات ہوئی کنٹروورشل, اب یہ وہاں جا کے پرائیویٹ محفل میں ہوئی کہ اس پہ ہوئی کنٹروورشل. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہنا کہ نہ بیوروکریسی اور نہ it seems کہ کچھ بھی کوئی ان کے ساتھ they are not cooperating, these are not the things to be said please. اگر کوآپریٹ کیوں نہیں ہو رہا اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمیں تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ unholy alliance between them and NAB ہے, کیونکہ چور 50 کو پکڑ لو 100 کو پکڑ لو وہ 100% جیل جا رہا ہے. These are not the sort of statements جو head of the state سے آتی ہیں. پلیز اس طرح کے statements جو وہ معاشی statements بھی دیتے رہے, جو ان کی آپس میں ان کے فائنانس منسٹر کی اور ان کی بات نہیں مل رہی, میری کیا ملنی ہے جی. مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ جو ہما کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے یا جو شاندانہ نے کہا ہے وہ غلط ہے. They must be right. مجھے طرز حکومت پر اعتراض ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال تو میں بھی شاندانہ بھی اٹھاؤں گا کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر, خیر میں اس کا الگ ہٹ کے, کبھی وہ تو 100 لوگ جیل جائیں گے, 50 لوگ جیل جائیں گے, کیسز چل نہیں رہے, بے نامی اکاؤنٹ, تو یہ تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ خود ہی ایک پارٹی کی ہو رہی ہے, وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف ٹھہرے والا بات ہو جائے گی. یہ تو شاندانہ بی بی. اچھا جی, شکریہ مجاہد صاحب, شکریہ شائستہ بی بی. دیکھیں اگین بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوگی, میں ان کو کوشش کرتی ہوں ٹیز آؤٹ کرنے کی. آئی تھنک شروعات کرتی ہوں جو شائستہ بی بی نے بتایا ایکسپورٹس کا, بالکل ٹھیک کہہ رہی, میں گواہ ہوں اس کی. پچھلے انٹرویو میں یہی کہہ کے آئی تھی. خرم دستگیر صاحب جو ہمارے پرانے کامرس منسٹر تھے, انہوں نے بہت کوشش اور پاکستان کو GSP+ کا حصہ بنایا, لیکن ہماری سپلائی سائڈ کیپیسٹی بن نہ پائی. کیوں نہیں بن پائی؟ وہ اس لیے کہ فائنانس منسٹری کو ہر حال میں اپنا ریونیو بنانا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں ایک سال ہماری ایکسپورٹس ہم $25 بلین پہ لے گئے, جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے, 1.5 سال میں $3 بلین ہماری ایکسپورٹ کرتی ہے, صرف کیونکہ انہوں نے فائنانس منسٹری نے اتنی ساری ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا دیں ان اشیاء پہ جو درآمد ہو کے صرف ایکسپورٹ میں آپ کے پروڈکٹ میں لگتی تھی اور باہر چلی جاتی تھی, اس کا پاکستان میں بکنا ہی نہیں تھا. لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی لابیز کو خوش رکھنا تھا تو آپ کے بزنس مین کا بیڑا غرق کر دیا. میں جی صوبے سے ہوں, KP سے, میں پنجاب سے تو ہوں بھی نہیں, اور KP میں اتنی انڈسٹری ہے ہی نہیں, ہے تو سارا پنجاب اور سندھ میں.
یہ ایک وہ جو بلائنڈرز لگا لیتے ہیں نا لوگ, اور میں نے جی وٹنس کیا کامرس منسٹری کی اسٹرگل کو, یہ ایک ود ان اے گورنمنٹ یہ اسٹرگل تھی کہ ہم کوشش کریں کہ جی بزنس کو نقصان نہ ہو. پھر جب خرم صاحب گئے ڈیفنس منسٹری, پرویز ملک صاحب ہمارے منسٹر لگے, پھر اللہ کا شکر ہے کہ ایکسپورٹ اٹھنا شروع ہوئی. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں اس کو اوور ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ جتنا بھی کہیں کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ انویسٹمنٹ آئے گی, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ملک میں معاشی خوشحالی آئے گی, دیٹ از رانگ. جب نواز شریف صاحب گئے اور شاہد خاقان عباسی صاحب آئے, اس کے بعد سے 1 سال آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. دس جسٹ گوز ٹو شو کہ ایک طرف ہوتی ہے ایمٹی ریٹرک, ایک طرف ہوتی ہے ہارڈ ورک. آپ محنت کریں, آپ انویسٹرز کو لے کے آئیں, آپ فیکٹری لگائیں, آپ لوگوں کے لیے آسان کریں معاشیات میں ہونا, بزنس ہونا, جاب ہونا, غریب میڈیم اپر کلاس سب کے لیے کریں, آپ کا کام ہوگا. اینڈ دے آر وٹنس ٹو اٹ. پہلی بات. دوسری بات ہوئی یہ جو آپ انہولی الائنس کی بات کر رہے ہیں, احتساب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, کوئی مجھے ایک حکومت دکھا دے پچھلے 10 سال تو چھوڑے 70 سال میں کہ اپنے ہی جو آپ کے فارمر سیکرٹری جنرل پارٹی کے رہ چکے ہوں اس کو سپریم کورٹ کہہ دے کہ جی اب صادق اور امین نہیں ہیں اور ان کو پارٹی سے نکالا جائے. کس پارٹی نے ایسا کیا؟ بیٹھے تو رہتے ہیں ہر میٹنگ میں. ڈیفنس منسٹر ان کو نیب بلا لے. شاندانہ ہر میٹنگ میں تو بیٹھے رہتے ہیں وہ. ہر آفیشیل نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. جب تک سپریم کورٹ کی ڈیسیژن آئی ہے, ہی ہیز بین بینڈ. دوسری بات, پرویز خٹک صاحب, پرویز خٹک صاحب کو نیب نے بلایا, ہمارے پی ایم کو بلایا. دیکھیں, کوئی ایسی حکومت نہیں ہے. آپ مجھے دکھا دیں پچھلی 2 حکومتیں 70 سال چھوڑیں کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کو جو کمپلیسٹ ہو ان کو نہ پروٹیکٹ کیا, اس کو نہ کور, ان کو ملک سے نہ باہر بھیج دیا, چھپایا گیا. ہماری حکومت کے جو پازیٹیو اقدامات ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا. صرف جو ہلکی سی نیگیٹو ہوتی ہے یا جو اس میں تھوڑی سی ڈائیکوٹی میں جائے, 2 آوازیں آ جاتے ہیں, اس کو نیگیٹو ویلیفائی کیا جاتا ہے. تیسری بات, جی انہولی الائنس بٹوین نیب اینڈ گورنمنٹ, میں اس کو ریفیوٹ کرتی ہوں, میں اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتی. ورنہ ہمارے لوگوں پہ کیوں کیسز ہو رہے ہوتے ہیں, اور ابھی تو اور آنے ہیں, جو چاہے وہ پی ٹی آئی ہوں, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہوں. چوتھی بات جی, دیکھیں جہاں تک کسی بھی وزیر اعظم کی کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس کی بات ہے, ابھی میرے پاس کچھ کلپس ہیں میرے فون میں جس میں دیکھ رہی ہوں کہ بلاول صاحب ایک بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں, پھر وہی بات نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں. نیچے کلپ آتے ہیں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں شہباز ان کے زرداری صاحب آگے. تو یہ 8 کلپس ہیں جو یہ دونوں پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کو کہتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ کوئی نہیں بات نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو جی سڑک پہ گھسیٹنا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی اس کو, میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ہوتا رہا ہے. اور جب تک اس ملک میں پولیٹیکل میچورٹی نہیں آئے گی, جو بات میم شائستہ نے کی میں اس کی بھرپور تائید کرتی ہوں کہ جی یہ ملک کے لیے خدا کا واسطہ ہے, کسی کو دل میں ذرا سا رحم ہونا چاہیے. اس ملک کو بچا لیں, پالیٹکس کو بعد میں بچائیں, پہلے ملک کو بچائیں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑا, پھر میں ڈاکٹر ہما آپ کی طرف آتا ہوں اور پھر شائستہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. ہماری گفتگو جاری ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ہمارے ساتھ شاندانہ گلزار خان موجود ہیں, پارلیمانی سیکرٹری کامرس کی ہیں, پھر شائستہ ملک صاحبہ ہمارے مسلم لیگ نون کی, اور پھر ڈاکٹر ہما بقائی. ڈاکٹر بھائی, یہ جو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو پیریڈ تھا ایک زمانے میں پرو پیپلز پارٹی اور جو کنفیڈریشن نون لیگ کے درمیان تھا, اس سے لوگوں کو نقصان پہنچا, پولرائزیشن بڑھی. کیا یہ بہتر نہیں تھا ڈاکٹر ہما کے تحریک انصاف وہ جو پاسٹ کی جو کنفیڈریشن کی پالیسی چھوڑ دیتی اور وہ ایک پازیٹیو طریقے سے چلتی, اور بلکہ ان کو ساتھ لے کر چلتی, کیونکہ اس وقت ملک جس معاشی بحران کا شکار ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ اچھا جانتی ہیں. تو یہ جو اس وقت کچھ اس طرح لگتا ہے کہ سوری ٹو سے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کے جو وزراء کرام ہیں, مشیران کرام ہیں, ان کی لینگویج جو ہے وہ ایک اپوزیشنی لیڈر والی ہے, انہیں فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر ہما بقائی. دیکھیے, میں شاہدہ کی اس بات سے ضرور اگری کروں گی کہ شاید انہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ طرز حکمرانی سے اعتراض ہے, طرز حکمرانی کو معاف کر دیں گے اگر نیت حکمرانوں کی ٹھیک ہو, تو ایسا لگتا ہے کہ نیت حکمرانوں کی اس وقت ٹھیک ہے. اور جو بات آپ نے کہی وہ بالکل بجا. میرے خیال ہے کہ تھوڑی سی امیچورٹی رن کرتی ہے پی ٹی آئی کے حکومت میں, لیکن دیکھیں کچھ ایسی واضح باتیں جن سے بھاگا نہیں جا سکتا, اور اس میں سے سب سے بڑی اور واضح بات یہ ہے کہ جو ہمارے فارمر فائنانس منسٹر تھے وہ ایبسکونڈر ہیں. وہ اپنے ملک واپس آ کر اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو واپس آئیں اور فیس کریں سچویشن کو, وہ نئی تشریف لا رہے. تو اس کی وجہ سے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں.
اور دیکھیے ہر حکومت میں کمزوریاں ہوتی ہیں اور عوام وہ کمزوریاں معاف کرنے کو بھی تیار ہوتی ہے اگر عوام کو یہ پتا ہو کہ سنسیریٹی اور کلیئرٹی آف انٹینٹ ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی وجہ سے اس لیے لوگوں نے ان کو ڈسکارڈ کیا ہے کیونکہ کلیئرٹی آف انٹینٹ نہیں تھا, سنسیریٹی کے حوالے سے فقدان تھا. اور آج بھی بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کی یہ دو بڑی میجر پارٹیز جو ہیں وہ جواب نہیں دے پاتی ہیں اور ایک ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں جب احتساب کی شور بڑھتا ہے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے جو میں اور آپ ایک عام آدمی وہ کہتا ہے کہ کیوں پھر یہ اتنا ڈرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے جواب دینے کی ضرورت ہے. ابھی شاہدہ بھی اکنامکس پہ بات ہو رہی تھی, وہ اس کو دوسری طرف لے گئی. شندانہ نے یہ کہا کہ اچھے لوگ بھی تھے, کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے, لیکن جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہاں سے کیونکہ ایک فیملی کا قبضہ تھا, میں تو سمجھتی ہوں کہ پوری پارٹی کمزور ہو گئی اسے ایک فیملی کے قبضے کی وجہ سے. مفتاح اسماعیل صاحب جو آخر کے چند دنوں میں باوجہ مجبوری آئے, اس میں لوگ کہتے تھے it's the right man with the wrong party. ایسا نہیں ہے, پی ایم ایل این کے پاس بہت پولیٹیکل وزڈم تھا, بہت پولیٹیکل وزڈم تھا, لیکن یہ تو پوری جماعت چند لوگوں کی نظر ہو گئی اور جماعت نے یہ ہونے دیا. اور آخر میں آپ نے دیکھا کس قسم کے ڈفرنسز ہوئے, نثار صاحب یہ سب لوگ, چودھری نثار علیحدہ ہوئے, دوسرے بڑے لوگ علیحدہ ہوئے, کیونکہ ایسی غلطیاں, ایسی گلیئرنگ غلطیاں ہو رہی تھیں جس نے ایک بہت بڑی پارٹی کو, آئی ہوپ دا پارٹی ریوائیوز. دیکھیے پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا ہے کہ پی ایم ایل این کی ریوائیول ہو, پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا ہے کہ پیپلز پارٹی نئے فیس کے ساتھ سامنے آئے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کی غلطیاں ہیں اس کے بارے میں کوئی نشاندہی نہیں کرے گا, اور جو دوسرا آنے والا جو بھی صحیح بات کرے گا آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے. ایک بات کہہ کے جملہ ختم کر رہی ہوں مجاہد, ابھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی, آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا دل بڑا رکھنا چاہیے تھا, مفاہمت کی سیاست کرنی چاہیے تھی. جو پہلی تقریر تھی عمران خان صاحب کی اس میں تو بہت مفاہمت تھی, اس میں تو یہ کوشش تھی, لیکن اس کے بعد کس قسم کے ریاکشنز آئے ہر طرف سے. ابھی بھی میں نے دیکھا جس وقت یہ جو مچ نیڈڈ ریلیف آیا ہے سعودی عرب کی طرف سے, اگر یہ ریلیف پی ایم ایل این لے کر آئی ہوتی آپ مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی سڑکوں پہ, کیونکہ یہ ریلیف پی ٹی آئی لائی تھی تو انہوں نے اس پہ ہنگامہ مچا دیا. مطلب ایٹ اے ٹائم کہ پاکستان کے لیے سب کچھ بہتر ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کیوں لائے ہو یہ ریلیف, کیوں لائے ہو یہ بیل آؤٹ. اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن از ریڈیکولس. بھائی ہما آپ تو وہ, میں تو آپ کو شریک میزبان کر رہا تھا, کہیں لو میزبان بہت زیادہ جانبدار تو نہیں. چلے شائستہ ملک کا سوری, لیکن مجاہد لائٹر وے, آئی واز جسٹ آسکنگ. جی شائستہ, میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو بھی حکمران آتا ہے وہ عوام کے ووٹوں سے آتا ہے اور عوام اسیس کرتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے, اور میں کسی بھی حکمران کی نیت پر شک نہیں کرتی, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ بلاول ہوں, چاہے وہ نواز شریف ہوں, کیونکہ انسان جب آتا ہے خدمت کا جذبہ لے کے تو اچھی نیت لے کے آتا ہے, لیکن حکومتیں نیتوں سے چلتی نہیں ہیں. حکومت چلتی ہے ریفارمز, حکومت چلتی ہے روڈ میپ سے, حکومت چلتی ہے پالیسیز سے, حکومت نیت پہ کاش چل سکتی اور وشفل تھنکنگ اور جو بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں ان پہ چل سکتی, لیکن چلتی نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی جب عمران خان صاحب نے پہلی تقریر بڑی پازیٹیو, دیکھیں پازیٹیوٹی ان کی کسی تقریر کو آپ سب تقریریں نکال لیں, کسی میں پازیٹیوٹی تھی نہیں, لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی کنٹینر پہ کھڑے ہیں. پری پول رنگنگ, پوسٹ پول رنگنگ, اریسٹ, گرفتاریاں. اگر ہمیں لا کا احترام نہ ہوتا, اگر ہم لا ابائڈنگ نہ ہوتے تو میاں نواز شریف اپنی بیٹی کو لے کر بستر مرگ پہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہ آتے, جبکہ انہیں پتا تھا کہ وہ اریسٹ ہوں گے. وہ آئے, انہوں نے اریسٹ بھی دی. اب میاں شہباز شریف کا آپ دیکھ لیں, مجھے بتائیں کہ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیفور انویسٹیگیشن, بیفور اس کے کہ وہ مجرم ثابت ہو, اسے بلائیں صاف پانی میں اور گرفتار کر لیں آشیانہ میں اور ان کو بٹھا لیں, اور پھر انویسٹیگیشن شروع ہو, اور پھر مجاہد ایک منٹ, پھر انویسٹیگیشن کچھ بھی جب اس کا رزلٹ نہیں نکلا تو آپ نے ایک اور کھاتا کھولا. دیکھیں دس از ناٹ آن, ایسے نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیب کے چیئرمین بات کرتے ہیں جبکہ آپ کا کیس نیب میں ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. خواتین کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے ذرا مجھے انٹرپٹ کرنا اس کو مشکل ہو رہا ہے, لیکن ایک بریک کی طرف تو جانا پڑے گا نا, تو چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ڈاؤن میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. شائستہ بی بھی اپوزیشن کی ہیں, وہ جو ان کے ساتھ اگر وکٹمائزیشن ہو رہا ہے تو اس کی بھی بات بھی تو کریں گی. شاہنازہ, اس کو اگر آپ کنکلوڈ کریں دونوں باتوں کو جو شائستہ ملک بی بی نے کہیں, یعنی اس میں سیاسی پہلو بھی ہیں اور بہرحال. جی شاندانہ. جی 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 دیکھیے جی, چھوٹا کیونکہ ٹائم کم ہے, دو چھوٹی چھوٹی باتیں. ایک تو یہ جو بائی الیکشن کی بات ہے, میں کے پی کا ایگزامپل لے لیتی ہوں. میرے حلقے میں الیکشن ہوا پرسوں, اس میں پی ٹی آئی کا فارمر کینڈیڈیٹ تھا جس کو ٹکٹ نہیں ملا, وہ چلا گیا اے این پی. جوائنٹ کینڈیڈیٹ تھا اے این پی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا. جو نمبر 2 پہ تھا وہ بھی پی ٹی آئی کا فارمر کینڈیڈیٹ گراس روٹس ورکر تھا, وہ 5000 ووٹ سے ہار گیا. تیسرا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ بھی پی ٹی آئی کا تھا. پی ٹی آئی کا ووٹ بٹا ہے, ان پاپولر نہیں ہوا کیونکہ غلط فیصلے کیے گئے لوکل لیڈرشپ سے. سو لیٹس جسٹ بی ویری کلیئر آن دیٹ. سیم تھنگ ان لاہور الیکشن, غلط کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملا تو وہ ہار گئے. یہ تو ہونا تھا. پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی, لیکن لیٹس سے اٹس این اوپن کویسچن, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو بات انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی, جس سے میں اگری کرتی ہوں, اباؤٹ اسپیکنگ پراپرلی, طریقے سے بات کرنا, ایک پارلیمانی لینگویج استعمال کرنا, ایک پارلیمانی طریقے سے بیہیو کرنا. لیکن اس میں سیپلی جی گلہ کروں گی, اور شائستہ بی بی اس کی گواہ ہیں. جو ہمارا پہلا دن تھا نیشنل اسمبلی میں, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے, ہم سب اپنی اوتھ لے رہے تھے, اور ہمیں کسی ایک کو اجازت نہیں تھی کہ دوسری پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ آئے. بلاول بھٹو صاحب اپنے سگنیچر کرنے گئے, مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں ٹیبل تھم کروں, تو ساتھ میں جو بیٹھی ہوئی تھی پیپلز پارٹی والی تھی, سے نہیں آپ کسی اور کے لیے ٹیبل نہیں تھم کر سکتی. میں نے کہا کیوں, اسرائیل انڈیا تو نہیں بیٹھا ہوا, اپنے ملک کے پاکستانی ہیں. اسی طرح جس دن عمران خان صاحب کا الیکشن تھا, اتنی گندی باتیں ہوئیں آن دا فلور آف دا ہاؤس. میں نے جو خود اپنے کانوں سے کچھ باتیں سنی کچھ ینگ لوگوں سے پارٹیوں کے, اس دن میرا دل ٹوٹ گیا. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یہ اپڈیٹ فار ٹیٹ ہوگا, جو ایک گالی دے گا 10 جواب میں ملے گی. اور یہ بہت سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہے, آئی ایگری ود میم شائستہ, لیکن انفارچونیٹلی اس کی شروعات ہم نے نہیں کی. ہاں, ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ٹریجری بینچز ہیں اور ہمیں شاید تھوڑا سا اور بھی صبر دکھانا ہوگا. لیکن مجاہد صاحب دیکھیں, یہاں سارے کوئی پیغمبر نہیں بیٹھے, انسان بیٹھے ہیں. جب آپ ایک گالی سنیں گے نا, یا جھوٹی نیوز سنیں گے, آپ کو غصہ آئے گا, آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ قابو کر لیں گے, دوسری دفعہ کر لیں گے, چوتھی دفعہ آپ بھی جواب دیں گے. تو یہ ایک بہت پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے عوام کی دل آزاری ہوتی ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, اور جس کو ووٹ دی ہے اس کو ماں بہن کی گالی دو. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی ڈیسنٹ ڈیموکریسی. آنیسٹلی نیشنل اسمبلی میں تو کبھی کبھی ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ انڈیا بیٹھا ہے, ایک پہ اسرائیل, اور ایک سائڈ پہ ہم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج میں نے دیکھا آپ نے بڑا, ہمارے شاندانہ بی بی ہوئیں اور شائستہ ملک نون لیگ کی ہوئیں, اور ہم باقاعدہ میں نے سوچا کہ سیاست کے حوالے تو بہت گفتگو ہوتی ہے, لیکن ہماری تینوں معزز مہمانوں نے جو گفتگو کی اس میں بہرحال ایک حد تک تو تینوں کنسرن تھیں کہ کس طریقے سے ملک کی معیشت کو سدھار ہو, کیونکہ اس کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں, اس کا تعلق اس ملک کے عوام سے ہے. تینوں مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.